الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پانچویں روزے کی مناسبت سے آج پانچویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارہ کے شروع میں محرم رشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے پردے کے احکام یا نکاح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں اور کن سے نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس کے اندر بہن ہے، والدہ ہے، بیٹیاں ہیں، تفصیل بیان ہوئی ہے، تو اس کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ۔ جس کو اللہ نے جتنے مال سے نوازا ہے وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ ہمیں حسد کر کے، رشوت کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، دھوکہ دے کر اور سود کی شکل میں کسی کا مال نہ حق نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہوں تو ہمیں فی سبیل اللہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کسی کی مالی وجاہت دیکھ کر دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی پیدا ہو کہ اس کو اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے، تو ہمیں اس کے لیے مزید دعا کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اس کو مزید رزق حلال عطا فرما اور اپنے خزانوں میں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے کہ اللہ اس کو دے سکتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتے؟ تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے اپنے نصیب کے مطابق نوازا ہوا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہ، تمہارے عیب تم سے روک دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک عزت والی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ کبائر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہو اور اس کی کہیں نہ کہیں وعید آئی ہو، باقاعدہ منع کیا گیا ہو یا کوئی سزا مقرر کی گئی ہو۔ آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کئی جگہوں پر عورتوں کی حاکمیت چلتی ہے مردوں پر۔ عورت کی عزت اسی بات میں ہے کہ وہ مرد کو عزت دے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ گھر کے معاملات عورت کے پاس ہوتے ہیں، باہر کے سارے معاملات مرد کے پاس ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر عورتیں باہر کے معاملات میں بھی مردوں کو کچھ کرنے نہیں دیتی، ناقص العقل بھی معاملہ ہوتا ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوامیت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ مرد حواس کے لحاظ سے، عقل و دانش کے لحاظ سے کئی حوالوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مرد تو رات کے دیر تک باہر کے معاملات میں کام کرتے رہتے ہیں، خواتین ایسے نہیں کر سکتی۔ ان کے اندر ایک خوف بھی طاری ہو سکتا ہے حالات کے پیش نظر، اور جسمانی خد و خال کے لحاظ سے، طبعی لحاظ سے عورت مرد کی نسبت کمزور بھی ہوتی ہے۔ ایک ہی عمر کا مرد اور عورت ہو تو مرد کی طاقت عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس قوم کے معاملات عورت کے سپرد کر دیے جائیں، حاکمیت عورت کے سپرد کر دی جائے، اللہ ایسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے کہ کسی قوم کے معاملات عورتیں چلائیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں ہے، رائے برابر بھی پسند نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کی تفصیل کئی جمعوں کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے اور ان کا کیوں حق ہے، یہ کیوں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ باقاعدہ ان کے لیے فرمایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طریقے سے میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، ربوبیت کا حق ادا کیا، اے اللہ آج ان کو تو بھی اسی طریقے سے رحم کے ساتھ نواز۔ مر جائیں، فوت ہو جائیں، تب بھی ہمیں ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے، اور اگر زندہ ہوں، ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، تو خوش نصیبی ہے اس اولاد کی جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کر لے۔ بخیلی، کنجوسی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ممانت ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر۔ بعض لوگ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بخیل ہوتے ہیں، ان کی جان جاتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ فرمایا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کرنے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یار پیسہ ایسے ہی مولویوں کو، مدرسوں کو، طلباء کو، جہاد کو کیوں پیسے ایسے دے کر ضائع کرتے ہو۔ جو یہ تعلیم بھی دیتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ان کو اس کو چھپاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا مال ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے رستوں میں جہاں پر ہمیں سمجھایا گیا ہے اس میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نمازوں کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پی جاتی تھی، شراب کو کلی طور پر منع نہیں کیا گیا تھا، شروع میں آزادی تھی، پھر نمازوں سے روک دیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے نہیں تھے کہ وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی جب نشہ کیا ہوگا تو نمازوں کے نزدیک نہیں جائیں گے، یعنی چلو نماز چھوڑ دیں گے، یہ مطلب نہیں تھا۔ ان کے لیے تو نماز اتنی قیمتی تھی کہ دنیا جہان کی ساری دولت ایک طرف رکھ دی جائے، نمازیں نہیں چھوڑتے تھے وہ۔ تو انہوں نے نماز چھوٹنے کے ڈر سے نشہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ کہیں ہم شراب پی کر ایسی حالت میں نہ ہوں کہ ہمارے اوپر غشی کو نشے کی حالت ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہماری نماز برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، لہٰذا انہوں نے نشہ چھوڑنے کو ترجیح دی۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، گناہ بے شمار قسم کے ہوتے ہیں عزیز بھائیوں، شراب پینا بھی ہے، بدکاری کرنا بھی ہے، سود بھی ہے، اسی طریقے سے نافرمانی والدین کی ہے، رشوت کے معاملات ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سب گناہوں کی معافی ممکن ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے سوائے ایک گناہ کے، وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہی صفات کسی اور میں ماننی شروع کر دیں۔ اللہ سوتا نہیں، کوئی اور بھی نہیں سوتا ہوگا، اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو کوئی اور بھی اولاد عطا کر دیتا ہے، اللہ روزی رزق کا مالک ہے، روزی رزق عطا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کے در سے ملا، مجھے تو فلاں بزرگ نے، فلاں ہستی نے نواز دیا۔ تو جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی بھی نبی، ولی، بزرگ، استاد یا کسی بھی ہستی، فرشتہ، کسی کے ذمہ لگا دینا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے دوسرے بھی کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص امانتاً کوئی چیز رکھ دے، ان کی امانت بعین ہی جیسے رکھی گئی تھی اس کو لوٹانی چاہیے۔ اور یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں۔ مفسرین نے اس کی 2 تشریحات کی ہیں، ایک تو حکمران بھی ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، اور علماء صاحب امر ہیں جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، ان کی اطاعت کرنی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ تو ہمیں زندگی کے اندر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں۔ جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں فرمایا، لوگ ڈرتے تھے، شروع اسلام میں منافقین بھی اپنی اس طرح کی وہ ریشہ دوانیوں میں لگے ہوئے تھے کہ نہ بھائی نہ جہاد نہ کرنا، قتل ہو جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں آ کر اچک لے گی، پکڑ لے گی موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم سیسا پلائی اور دیواروں کے کسی محل کے اندر، کسی کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ تو کیوں نہ باعزت موت مرا جائے۔
شہادت کی موت مرا جائے۔ تو اس لیے جہاد اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ عزیز بھائیو، نیکی کا رستہ بھی دوسروں کے ساتھ چلتا ہے اور برائی پھیلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی پھیلائے گا، لوگوں کے لیے ترغیب دے گا، تو جتنے لوگ نیکی کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ اس کو اتنا ساتھ ساتھ اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو جو برائی اس کی وجہ سے پھیلے گی، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی تحریر کے ذریعے سے ہو، اگر برائی ہم پھیلاتے ہیں تو جتنے لوگ اس برائی کو دیکھ کر وہ آگے پھیلائیں گے یا اس پر عمل کریں گے، اتنا گناہ اور عذاب ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بڑا دیکھ بھال کر انسان کو چلنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد حبیبک۔ اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم